व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है सबा लतीफ़ हैं लाहौर से। वो कहती हैं जी कि शहर कायद यानी कराची से अफसोसनाक खबर ज़रूर आपने भी सुनी होगी कि बीवी ने अपने शौहर को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज इस वाक़े में एक नया मोड़ सामने आया कि मियाँ बीवी दोनों ही नशे के आदी थे और जिस रात कत्ल हुआ उस रात दोनों आइस का नशा कर रहे थे। नशे के दौरान झगड़ा हो गया। तो आपकी पहले भी काफ़ी वीडियोस देख चुकी हूँ जिसमें आपने मनशियात के फैलाव का जिक्र किया। हमारा माशरा किस तरफ चला गया है। देखें बेटा, इस मुल्क की बदमाशिया जिसे आमतौर पे अशराफिया कहा जाता है, किस तरफ उस मुल्क को ले गई ये उस तरफ चला गया। मुल्कों के साथ यही होता है। ख़ानदान का सरबराह जिस तरफ चाहे ख़ानदान को ले जाए, अगर वो ख़ानदान टूटा नहीं है। मैं तो आपके दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ तक भी लिख चुका हूँ कि मामला या मामलात जहाँ तक पहुँच गए हैं, मुझे तो अब ये सब कुछ रिवर्स होता हुआ भी तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के मसाइल का हल जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं। बंदा को अगर बेहतर हो और डिक्टेटरशिप हो 10 to 15 ईयर्स, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर पॉपुलेशन मैनेजमेंट तक जो आदमी ब्लैकमेल करने की कोशिश करे उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। वरना मर्ज जितना पुराना होगा, इलाज उतना ही तवील और तकलीफ दे होगा। ये मुल्क अब अमराज का, आपने एक मर्ज की निशानदेही की। आपके हाई प्रोफाइल स्कूल्स के बाहर जो कुछ हो रहा है, जिम्मेदार पेरेंट्स जो हैं या जो समझदार हैं वो सब में रहते हैं। मैं ऐसा वाकया, अल्लाह माफ़ करे हर एक की औलाद को, अल्लाह पाक अपनी ईमान में रखे और माँ बाप भी इस पे तवज्जो दें। खौफ आता है। दी इंटायर सोसाइटी जिसे कहते हैं ना, ये मैं अजीब मिसालें मैं दे के समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या, मैंने कई दफ़ा एक मिसाल दी है कि पाकिस्तान की कैफियत ऐसी है जैसे तूड़ी, जिसे भूसा कहते हैं उर्दू में, उसकी बहुत बड़ी गठरी हो किसी के सर पे और वो गठरी खुल जाए और इंतहाई तेज आंधी आ जाए, उससे तो दुनिया की कोई ताकत समेट नहीं सकती कर। तो अल्लाह करे मेरे अंदाजे गलत हों, अब भी अगर कोई बंदोबस्त कर लिया जाए तो शायद सूरत हाल समझ जाए। अदरवाइज वो अंग्रेजी का मुहावरा है, इट इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन टू द डॉग्स। बात आपकी ठीक। कलीम हफीज़ हैं, तल्लुक इनका लाहौर से है, लंदन में होते हैं, इंग्लैंड में। तो ये बात, इसने मुझे भी ना बड़ा अजीब सा दुख पहुंचाया था। वो कलीम हफीज़ साहब लिखते हैं कि सिंध के वज़ीर आला और हर बात पे पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। कल भी सिंध असम्बली में मुराद अली शाह ने कहा कि हमें मजबूर ना करें कि हम खुद को पाकिस्तान से जुदा समझें। जब कोई अवामी मसाइल पे वो सवाल उठाए तो इतना गुस्सा, इतनी गैरत। वैसे ये लोग जरदारी ख़ानदान के बच्चों के पानी की बोतलें उठाने में भी यार महसूस नहीं करते, उनकी ख़वातीन के बैग उठाने में भी। तो ये क्या सूरत हाल है। कलीम हफीज़ साहब, पहली बात मैं अर्ज़ करूँ वो ये कि जितनी तकलीफ़ आपके सवाल में, जितना दुख मैं देख रहा हूँ, उतना ही मुझे भी हुआ था जब मैंने ये पढ़ा। मुझे अजीब सा लगा। अजीब सा मुझे इसलिए लगा कि मैं मुराद अली शाह साहब को बहुत बेहतर रेट करता हूँ। ही इज़ अ हाईली एजुकेटेड मैन। ये कोई, वो जो हमारे एक ड्रामे का जुमला था, दे जमाता पास डायरेक्ट मालदार, इस तरह की बात नहीं है। बहुत पढ़े लिखे आदमी है, उनका ये बात कर देना आई डोंट नो। लेकिन मुझे फिर एक और बात का ख्याल आया जिसने मुझे ताकत दी कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, वो ज़ाहिर है बहुत
عجیب و غریب قسم کے لمحات تھے، خاص طور پہ خاندان کے لیے. تو زرداری صاحب کی وہ بہلیہ تھیں، شریک حیات تھیں، اور اس سے بھی بڑھ کے وہ ان کے کم سن، اس وقت تو بہت ہی چھوٹے تھے، جو چھوٹے ہیں بچوں کی وہ والدہ تھیں. ان حالات میں بھی، اس ٹینشن میں بھی، اس غصے میں بھی، اس کرب کے عالم میں بھی آصف علی زرداری نے کہا تھا پاکستان کھپے. یہ بھولنے والی بات نہیں ہے. سو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ جو مراد علی شاہ صاحب نے کہا اس کو بھول جائیں، اور جو ان کے باس نے کہا آصف علی زرداری صاحب نے اپنی اہلیہ کی ہلاکت پہ، اس بات کو یاد رکھیں. اس طرح کا جملہ زرداری صاحب کے کبھی، انہوں نے ہمیشہ ملک کی سالمیت، تحفظ، یکجہتی، اس طرح کی بات کی ہے. سو میرا خیال ہے ہمیں مراد علی شاہ صاحب کی بات کو بھول کے آصف علی زرداری صاحب کی بات کو یاد رکھنا چاہیے. تو احمد سرفراز ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ الیکشن جب بھی ہو مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے، مریم نواز نہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پشت پر سے ہاتھ اٹھائے. جناب اگر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کرے تو اگلے عام انتخابات میں نون لیگ کے نتائج پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے. لیکن جیسے جیسے آہستہ آہستہ سلو پروسیس ہے، قوم میچور ہوتی جا رہی ہے، تو ان کو یہ بات عوام کو بھی آہستہ لیکن سمجھ آ رہی ہے کہ انتہا پسندی بہت خطرناک ہے. ہم نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پشت پر سے ہاتھ اٹھائے، اور تم تو پیداواری ان کی ہو. پی ٹی آئی تو آئی ہے 22 سال ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، کئی شکستیں دیکھ کے، مسلسل سٹرگل کے نتیجے میں تو نواز شریف تو کونسلر کا الیکشن جیتنے کے قابل نہیں تھے یہ صاحب. تو انہوں نے کان سے پکڑ کے وزارت، اور پھر وزارت اعلیٰ، اور پھر وزارت عظمیٰ، اور وزارت عظمیٰ بھی ایسی کہ یہ سٹنگ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کو ریسیو کرنے بھی نہیں جاتے تھے. تو بھائی آج یہ پشت سے ہاتھ اٹھا لیں تو پھر بیک ڈیٹ میں آپ کی پشت پہ جو ہاتھ تھا، بلکہ دونوں ہاتھ تھے، پاؤں بھی تھے، وہ کیسے ہٹاؤ گے یار؟ کوئی تو بندہ بات کرتے وقت بندہ ہو، جو انہی کے ایک صاحب ہیں، وہ سیال کوٹ سے، نام بھول رہا ہوں، خواجہ آصف. تو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آپ مطلب چھاج تو بولے، یہاں چھلنیاں بھی بولتی ہیں. آپ ہو کون؟ آپ کا وجود جن کا مرہون منت ہے انہیں کو آپ آنکھیں دکھاتے ہو، جن ہاتھوں سے کھاتے ہو انہیں کو کاٹنے دوڑتے ہو. تو کس طرح کی بات کر رہے ہو آپ؟ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہو جس نے 22 سال مار کھائی ہے. تو کو خدا کا خوف کرو. باقی رہ گئے میاں شہباز شریف، تو ڈیفینیٹلی ہی از اے فار بیٹر ایڈمنسٹریٹر، بہت محنتی آدمی، اور ڈیفینیٹلی ہی از اے ڈوئر. ان کی گورننس کا اس میں اپنے کمزوریاں بھی ہوں گی، نقائص بھی ہوں گے، لیکن اوور آل تو دیکھ لو آپ پنجاب سے پہلے کا پنجاب دیکھ لو. اس لیے یہ نہیں، یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا کہ ایک اعتدال پسند آدمی، ایک متوازن آدمی اگر پارٹی کو لیڈ کرے گا، یہ ملک کے لیے بہتر ہے، خود نون لیگ کے لیے بہتر ہے. چونکہ ادھر تو کام بہت ہی کچھ اور طرح کا ہوگا. یہ سوال ہے جی اسامہ ارشد صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے امریکہ سمیت مغربی ملکوں کو نو مور کہنے کی پالیسی اپنا لی ہے. حال ہی میں امریکہ نے جمہوریت کی عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں 100 ملکوں کو شرکت کی دعوت
جس میں پاکستان بھی شامل تھا، لیکن پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا. نہیں، اس کی ٹیکنیکل وجوہات بھی ہیں. جیسے افراد کے درمیان رشتے ہوتے ہیں، اسی طرح اقوام کے درمیان بھی رشتے ہوتے ہیں، اور جن میں ظاہر ہے اپنا مفاد سب سے پہلے ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے بہت سے دوست ممالک انکلوڈنگ ٹرکی دے ور ناٹ انوائٹیڈ. تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہے. باقی یہ شاخیں ہیں چھوٹی چھوٹی، IMF وغیرہ، ادھر تو آپ کے حالات ویسے ہی چل رہے ہیں، میں نے نچ کے یار منامندے والی صورت حال ہے. اس لیے اتنا نہیں، یہ سلو پروسیس ہوگا جب تک آپ خود کفالت کی منزل پہ. اور خود کفالت میں ایک بات عرض کر دوں، نہ انسان خود کفیل ہو سکتا ہے، نہ کوئی قوم خود کفیل ہو سکتی ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آدمی بنیادی باتوں پہ خود کفالت حاصل کرتا ہے، ورنہ آپ کو درجی کی بھی ضرورت ہے، دھوبی کی بھی ضرورت ہے، آپ کو حجام کی بھی ضرورت ہے. تو قوموں کے لیے کئی جاپنیز کے پاس وہ ٹیکنالوجی میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے، ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں ہی نہیں، ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. تو خود کفالت کو کچھ اور نہ سمجھ لیں آپ. لیکن پاکستان جب تک تگڑا نہیں ہو جاتا اقتصادی طور پہ، کوئی لٹریسی ریٹ ہو آپ کا، کوئی 100% نہ سیکھیں، 90% پڑھے لکھے لوگ ہوں، آپ کا تعلیم کا معیار جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کو، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑھ کے مارنے سے نہیں اسٹیٹس ملتا، بڑھ کے مارنے کا کیا ہے؟ تو وہ تو کوڈو بھی جارے کو گالی دے سکتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ اس لیے ابھی نہیں، ابھی تو ہمارا پروسیس شروع بھی نہیں ہوا. اوکے، اٹ ول ٹیک ٹائم. جب آپ ایک مضبوط مستحکم قوم، اللہ کرے کبھی بن جائے، تو پھر آپ کو یہ کہنا نہیں پڑتا نو مور. جو آپ کے اپوزٹ ہوتا ہے اس میں جرت ہی نہیں ہوتی. یہ نوبت بھی کمزوری کی علامت ہے. نو مور بھی کس بات کا نو مور؟